اچھا حسن اللہ یاری صاحب، میرا سوال آپ سے عقیدہ جو یا علی مدد ہے اس حوالے سے ہے پہلا سوال، جی سر. کیونکہ میں نے اہل سنت کے علماء کو سنا اور کافی حد تک جو ہے وہ اسٹڈی بھی کی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی کوئی نبی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کو یعنی کہ پکارتا ہے، ہوں. چاہے وہ حسبن اللہ ہو، نعم الوکیل ہو، یا کوئی بھی دعا جی ہو، لا الہ الا انت جی سر. سبحانک انی کنت من الظالمین، ہوں. یعنی کہ تمام پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے۔ تو ہوں. اہل تشیع کے پاس جو یا علی مدد پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا دلیل ہے قرآن سے؟ صرف تشیع کی بات نہیں ہے بھائی، پورے عالم اسلام ہے. استغاثہ سب کے پاس جائز ہے، صرف وہابی اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ استغاثہ شیعوں کے لیے بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کے بریلوی حضرات سب نہیں کہتے یا رسول اللہ، اور سب کہتے ہیں جی جی، استغاثہ. دیکھیں آپ کسی غیر اللہ سے مدد لے لیں، یہ نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، کچھ بھی. کافر سے آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کی خدمت میں دیکھیں اللہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اس سے لوگوں سے بھی مدد مانگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ کسی سے انہوں نے مدد نہیں مانگی، لوگوں سے بھی مدد مانگی، اللہ سے بھی مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے نا. حسن اللہ اور یاری، کوئی ایسی دلیل دیکھیں نہیں ہے کہ آپ. آپ جی سر. بات یہ ہے کہ جو سامنے ہے، جیسے آپ میرے سامنے ہے میں آپ سے مدد مانگ سکتا ہوں، ٹھیک. لیکن ایک حقیقی دنیا میں اب نہیں ہے۔ جیسے کہ ٹھیک ہے ہم اس میں عالم برزخ میں انہیں زندہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ شہید بھی جس طرح آیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس سے ہم کوئی بھی آپ اس سن سے لیں بات آپ چیت سن تو لیں ہم نہیں کرتے۔ وہ آپ کا عقیدہ نا، وہ آپ کا عقیدہ. وہ سارے دن نماز میں یہی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے. نماز میں تو یہی کہتے ہو نا، بات چیت تو کرتے ہو. تو ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہو آپ، پانچوں کے 5 نمازوں میں یا اس سے زیادہ پڑھتے ہو نا، نوافل بھی تو ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ بات چیت ہے کہ نہیں؟ بے شک بات چیت سی ہے کہ نہ ہو تو نماز ہی باطل ہے. دیکھیں میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بھی ہے، آپ کے علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ الکوفی کی، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 6، چھاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ بھلے عباد بن صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا نفرت دابت احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرا بها احدا. دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے جانوروں کے ساتھ، کوئی خچر ہے یا کوئی گدھا ہے یا کوئی گھوڑا ہے یا کوئی اونٹ ہے، تو سامان سفر اس پہ ہوتا تھا، اور انسان کی زندگی بھی اسی پہ ہے بھائی. اگر آپ کا خچر راستے میں مر جائے یا آپ کے جانور مر جائے تو آپ خود مر جائیں گے بھائی. حقیقت میں یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ صحرا بہت جی وسیع جی ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے تک اس میں پانی وغیرہ آپ کا ملنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. سارا سامان سفر اس سواری پہ ہوتی تھی. تو اگر یہ راستے میں بہت یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سواری بھاگ جاتے تھے، کسی کا گھوڑا بھاگ گیا یا کسی کا خچر بھاگ گیا یا کسی کا اونٹ بھاگ گیا، تو پھر اس کو آپ بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جانور جو ہے آپ سے تیز بھاگتا ہے. پھر آپ ہلاک ہو جاتے ہیں نا. جانور آپ کے ہاتھ سے چلا گیا صحرا میں تو آپ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کسی کا جانور یا اس کا اونٹ بفلات من الارض، ایک صحرا میں اس سے بھاگ جائے اور وہاں پہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے لے کے آئے، فلیقل، پر اس طرح پکارے، اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، تم یہ پکارو اے اللہ کے بندو مجھے میری مدد کرو. صحرا میں کوئی نہیں ہے بھائی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کہہ دو اے اللہ کے بندے مجھے میری مدد کرو، اس کی اعانت ہوگی. اچھا یہ معجم کبیر اور دوسرے میں ہے، مثلا معجم کبیر میں سلف لفظ کے ساتھ ہے، المعجم الکبیر جزء العاشر، عبداللہ ابن مسعود کیا وہ، اور راوی تھا، یہ دوسری سند ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا انفلتت دابة احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علی، اگر آپ کا جو ہے جانور بھاگ جاتا ہے صحرا میں تو اس طرح پکارو اے اللہ کے بندو اسے روک دو، فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایسے غیبی وہاں پہ
عباد ہیں، غیبی بندے ہیں جو اس کو روک کے آپ کے لیے روک دیں گے. اچھا، یہ حدیث اس کے بہت سارے طرق ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے جو اس کی تصحیح کی ہے، طرق بہت زیادہ. میں نووی صاحب جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، ان کا کتاب ہے الفتوحات الربانی علی الاذکار النوویہ، یہ ان کی کتاب ہے. یہاں پر جلد نمبر 5 اور 6 ہے. یہاں پہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. اس کے بعد اس کے شرح میں کہتے ہیں قال مبرق قال بعض العلماء الثقات حدیث حسن يحتاج الیہ المسافر. علماء نے کہا یہ حدیث حسن ہے، مسافر کو اس کی ضرورت ہے. وروی عن بعض المشائخ انه مجرب فقرن به النجم. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کی تجربہ کیا، یہ حدیث صحیح ہے. وابن حجر فی عاشت الایضاح وهو مجرب كما قاله الراوی. ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مجرب ہے. بلے قال الحافظ ولحدیث عتبہ شاہد من حدیث ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. کہتے ہیں اس کا شاہد بھی موجود ہے حدیث ابن عباس سے. ان للہ تعالی ملائکۃ فی الارض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فاذا اصابت احدكم عرجة بعرض فلاة فلينادي يا عباد الله. هذا حدیث حسن الاسناد. عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ملائکہ ہیں دنیا میں جو آپ کو نظر نہیں آتے. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ مشکل میں پڑ جائیں تو ملائکہ کو پکاریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح بہت سارے. پھر میرے محترم ناظرین، پھر جب آپ شیعہ حدیث میں آ جاتے ہیں نا، شیعہ حدیث میں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے نا. ہماری کتابوں میں اس کی احادیث روایات موجود ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیہ نہیں ہے، قرآن کا آیہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں، صحیح حدیث بھی ہے، علماء نے اس کی تصحیح بھی کیا کہ آپ غیر اللہ سے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامنے آپ کو نظر نہیں آتا اس سے مدد مانگو. اللہ کے بندے جو آپ کو مدد مانگیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں صرف اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی ہے، غیر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ملتا، کیونکہ ان کا وہی مقام امیر المومنین السلام سے وہ بالاتر، وہ علی علیہ السلام سے بالاتر ہیں. ان کو غیبی، اگر علی علیہ السلام ساتھ ہیں، اگر کوئی مدد چاہتے ہیں علی علیہ السلام سے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مثلا راز و نیاز کریں اور دعا کریں یا علی مدد کریں. وہ ساتھ ہیں، وہ حکم دیں گے، وہ بجا لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فعل انجام نہیں دیے دنیا میں جو جائز ہیں، دنیا والے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی ہے. آپ شلوار قمیض پہن کے آئیں. کبھی کوٹ نہیں پہنے ہونا، آپ کوٹ پہن کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پنجابی زبان عورت سے شادی نہیں کی ہے، اردو زبان عورت سے شادی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے پنجابی زبان سے شادی کی، آپ کی ماں پنجابی زبان ہے، آپ کے وائف ہو سکتا ہے پنجابی اردو آتی ہے اس کو. تو یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو انجام نہیں دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی سر. حسن بھائی، یہ تو عقیدے کی بات ہے نا. دیکھیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے. یہ ایک سب تو سے اس بڑا میں جو مشکل کیا ہے مسئلہ، نا، آپ بتائیں مشکل اس میں کیا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے بات ثابت نہیں ہے کیونکہ ان کا درجہ، انہوں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اللہ کے علاوہ. باقی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انبیاء، مانگی ہے بھائی، لوگوں سے مانگی ہے. اپنی دعاؤں میں محراب میں بیٹھ کے نا کہ انہوں نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہو، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بات ہی نہیں بنتی. جب علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، جب ان کو حکم دے سکتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم فلان کام کرو، تو اس کو دعا میں کیسے اس کو ان سے مدد مانگ لینا بھائی. لیکن وہ غیر اللہ سے مدد مانگے، بہت انہوں نے مدد مانگی. صحابہ کو بھی سکھا دیا کس طرح ملائکہ سے مدد لیا کرو. اچھا اللہ یاری صاحب، اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بیان کرتے ہیں آج کل کہ وہ وہ وہابی آدمی ہے بھائی، کہتے وہ ہیں وہابی ہے، خدا وہ اس کو کچھ مجبور نہیں پتہ ہوتا نہیں. کہ ہم ابھی قرآن دیکھو کی توحید پہ میرا تلاوت. مناظرہ ہوا تھا مولوی حبیب سے، آپ نے دیکھا وہ جی میرا جو توحید پہ مناظرہ ہوا مولوی حبیب سے، آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں اللہ یاری صاحب، آپ میں دیکھ نہیں لیں نا، دیکھا. توحید پر وہابیوں کی توحید دیکھ لیں. دیکھیں ان کی جو توحید ہے کہ اللہ ایک جسم ہے، آسمان میں رہے. مرزا کا تو یہ عقیدہ ہے نا، مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک جسم ہے، آسمان میں کرسی پہ بیٹھا ہے. تو اجسام، جسم تو کسی دوسری جسم کو خلق نہیں کر سکتا. ہر جسم کا ٹائم ہے، اجسام کا ٹائم، اجسام کا آغاز ہے. جو دلیل میں نے دیا تھا نا
وہ میں نے ثابت کیا تھا. آپ اگر یاد ہے آپ کو، میں نے جو اویس سے بات کیا تھا، شاید اویس کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو شاید مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو سمجھ. آپ اس میں دقت کریں، ہر جسم کا آغاز ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا. بہت اچھے دلائل رکھے ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اہل سنت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ بخاری میں بھی ہے کہ اللہ قیامت کے روز جہنم میں اپنا پاؤں داخل کرے گا، اور اس طرح کی روایتیں ہیں جس طرح دیکھیں وہ یعنی کہ اس میں جسم. عقیدہ کوئی نہیں رکھتا. اس میں اشاعرہ جو ان روایت کی وہ تعویل کرتے ہیں، عقیدہ نہیں کر رکھتے اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے جو پیر ہے یہ عضو نہیں ہے. جی ان وہ کے تو جو ایسے ہی ہے تعویل. ہاں وہ بخاری کی حدیث وہ ہے. وہ جب اکثر وہ اپنا توحید جو ہے نا احادیث سے نہیں لیتے. احادیث سے نہیں، جب کسی حدیث کو اکثر احادیث کو وہ انکار کریں گے کہ خبر واحد ہے وغیرہ وغیرہ. کسی حدیث جو بخاری مسلم وغیرہ میں اس میں پہنچ جائیں تو اس کی وہ تعویل کریں گے کہ یہ پیر جو ہے یہ عضو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جو وہابیوں کی توحید ہے، جو مولوی اسحاق صاحب اور یہ آپ کے مستری صاحب وغیرہ یہ لوگ ان کا عقیدہ. یہ لوگ تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو جسم، وہ کرسی پہ بیٹھا وہ جسم سمجھتا ہے نا. اچھا اللہ یاری صاحب، اس میں جی وہ ہاں. بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، تو قرآن کی آیت ہے. خلق تو بیدئی ہے، وہ یدئی اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت سے یہ تو بہت عام چیز ہے عربی زبان، اردو زبان، انگلش زبان میں کہ ہینڈ جو فگریٹیولی پاور کے معنوں میں آتا ہے. پاور کے معنوں میں آتا ہے کہ میں نے فلان کام میں نے خود کیا، یا کہتے اپنے ہاتھوں سے کیا، حالانکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرض کریں ایک بہت بڑا بینک ہے آپ کے پاکستان میں، ایک بہت بڑا ہوٹل چین ہے، کہتے ہیں یہ فلان خاندان کے ہاتھ میں، فلان خاندان کے، یہ بینک فلان خاندان کے ہاتھ میں. اب خاندان کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں، افراد کے ہاتھ ہوتے ہیں نا. اور بینک بھی کسی کے مٹھی میں تو نہیں ہوتا نا، کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ان کے کنٹرول میں، ان کا پاور ان پہ چلتا ہے. یہ تو عام چیز ہے. جی سر. جی نور بھائی، آپ لوگ ایک دلیل لے کے آؤ نا کہ یہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لا سکتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توحید پڑھائی ہے، کیوں کہ ایک حدیث نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. بات یہ ہے کہ جب میں نے تو ایک اس لیے آپ سے دیکھیں مسلمان اتنے سالوں سے، دیکھو بھائی مسلمان اتنے سالوں سے قرآن ان کے سامنے، سنت ان کے سامنے. ابن تیمیہ کے آنے تک، جو ابن تیمیہ سنہ 600 کے اواخر میں، 7ویں صدی کے اواخر میں وہ پیدا ہوا ہے اور 8ویں صدی میں اس کی وفات ہے. اس کے آنے تک کسی نے نہیں کہا استغاثہ کرنا کفر ہے یا شرک ہے. کسی نے نہیں بولا ہے نا اس کے آنے تک. تو یہ سب لوگ اتنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا، تابعین کو نہیں، اتنے علماء آئے مفسر قرآن کے اور محدثین آئے، متکلم، کسی کو نہیں پتا چلا. نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. وہ ابن تیمیہ نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، اس کے ذہن میں غلط باتیں تھیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ دعا یدعو کو جو عبادت کے معنوں میں ہے اس کو پکارنے کے معنوں میں لیتا تھا، کہ غیر اللہ کو پکارو تو مشرک ہو گئے. جی حالانکہ نماز میں خود کہتا تھا السلام علیکم ایھا النبی. کوٹ کی ہے بریلویوں کو، تو بریلوی تو ہر پیر فقیر کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں ہے. اب اللہ جیسے یعنی کہ کوئی بھی عام انسان بھی ان کا ولی اللہ ہوتا ہے ادھر نا، تو وہ پھر جب مر جاتا ہے اس کو بھی مدد کے لیے وہ پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. اب واللہ عالم وہ قبر میں کس حال میں ہے بیچارہ خود، اس کو بھی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. تو اگر قرآن وہ اگر عقیدے غلط کی کام کتاب کرتا ہے اس نا، میں دیکھیں انبیاء اگر ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں دنیا میں کوئی اصلی خدا ہے ہی نہیں. اگر کوئی بھئی غیر ایک جس سے مدد نہیں لینا چاہیے اس کی مدد، اس سے وہ مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کے نزدیک ان کا درجہ نہیں ہے، وہ خود مشکلات میں، عالم برزخ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے، ملائکہ مدد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ کوئی دلیل لے کے آؤ نا کہ یہ چیز حرام ہے، دلیل ہے ہی نہیں. کوئی حدیث لے کے آؤ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ پہلے مکروہ ہونا ثابت کرو بھائی، مکروہ ہونا ثابت کرو کہ آپ ایک مرے ہوئے شخص سے بات نہیں کر سکتے بھائی، یا اس سے مدد نہیں لے سکتے. خود کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی شیعہ ہو اور یا علی مدد کا قائل نہ ہو تو آپ اس حوالے سے کیا وہ کہیں گے؟ گمراہ ہے، وہ گمراہ بیوقوف ہے.
گمراہ جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پتہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کریں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں موجود ہے جب اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. اب کوئی شیعہ کہتے میں نہیں مانتا اس کو، تو اس کا مطلب وہ وہابی ہے نا، اس مسئلے میں وہ اس کا وہابیوں کے زیر اثر آ گیا ہے. تھوڑا بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ ڈائریکٹ کسی کو پکاریں یا توسل تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو یعنی کہ میں کہوں کہ حسن بھائی اللہ کے بڑے نیک شخص ہیں، ان کا میں وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری فلاں حاجت کو جو ہے وہ دور کر. تو یہ یعنی کہ ایک وسیلہ آ جاتا ہے نا، وسیلہ ہوتا ہے. ایک ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ میں پکاروں، یہ استمداد میں آ جاتا ہے یعنی کہ نا. تو یہ مجھے تھوڑا سمجھائیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوا ہے. دعا دیکھیں اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہمارے پاس ہے وہ کسی فرقے کے پاس ہے ہی نہیں ہوئی، یعنی جو دعائیں ہمارے پاس ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہمارے پاس ہیں. آپ ہماری کتابوں میں جا کے دیکھیں نا، ایک میں کتاب لے کے ہوں. اچھا حسن بھائی، آئی شوڈ آپ ہیو جانا ٹو چاہ رہے لیو، ہیں؟ مجھے ذرا اوکے آپ چلے جائیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو سر. سر. جی سر، آپ جانا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ کریں. ایک منٹ میں کتاب لے کے ہوں. یہ ایک عام سی کتاب ہے جو ہمارے ہاں عرش یا گھر میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے مفاتیح الجنان. یہ دعاؤں کی کتاب ہے، یہ وہ دعائیں ہیں اور مستحب نمازیں ہیں، اذکار ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ ہیں. اب یہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں، یہ دعا ہے دعائے مجیر، یہ دعا ہے دعائے یستشیر. کتنی دعائیں کتنی خوبصورت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعائے یستشیر ہے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ابن طاووس نے محج الدعوات نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اور مجھے بتایا کہ ہر شدت اور ہر آسانی میں میں یہ دعا پڑھتا رہوں اور میں اس کو لوگوں کو اپنے بات سکھاؤں، یہ دعا سکھاؤں اور اس کو کبھی ترک نہ کروں. اور فرمایا کہ اے علی اس دعا کو ہر صبح و شام پڑھا کرو، اور یہ گنج کے عرش کے گنجوں میں سے ایک گنج ہے. اچھا، اس کے بہت سارے فضائل بیان کی گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده يستشير الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیہ نور السماوات والارضین وفاطرهما مبتدعهما بغیر عمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء ثم على ربنا في السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله أنت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأنت. ایک منٹ یار، میں اس کو فل پیج کر دوں تاکہ پڑھنے میں آسانی. وأنت الله لا إله إلا أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مطحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر لجي ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يضطرد كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وأفقرت وأمت وأحييت وأضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت. أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المعين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك حق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل. دعائیں تو الا ماشاء اللہ بے نہایت ہے ہمارے پاس. دعائیں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا بہترین کام ہے.
ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کے بعد درود و سلام بھیجنا اہل البیت علیہم السلام پر, اور اللہ تعالیٰ کو ان کے واسطہ دینا بہترین کام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہم السلام سے مانگنا چاہے, اس کا حکم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنے حاجت طلب کرو اور لے لو, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی منع نہیں ہے, اس میں بلکہ اس کا حکم ہے کہ یہ کام کیا کرو. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. ثناء اللہ یعنی صاحب, دوسرا آپ سے جو میرا سوال تھا, اب کوئی دیکھیں, آپ کوئی دلیل لے کے آئے نا, ایک دلیل لے کے آئے کہ آپ غیر اللہ دیکھیں, یہ سب اجماع کے خلاف ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا. یہ بات آپ سوچ لو ذرا, اس بات کو میں آپ کو کہتا ہوں. دیکھیں, سب مسلمانوں کا اجماع کے استغاثہ کرنا جائز ہے, سوائے وہابی کے, سوائے ابن تیمیہ. اور یہ ابن تیمیہ کی بات کب پیدا ہوئی ہے؟ 8ویں صدی کے بعد. 8ویں صدی کے بعد. اس سے پہلے تو سب کا اجماع تھا, کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ استغاثہ کرنا, غیر اللہ سے مدد لینا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا یہ حرام ہے. کوئی اس کا قائل ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے ماننے والے, وہ بھی بہت کم تعداد میں تھے, یہ لوگوں نے کہا کہ بھائی بات شرک ہے. اور اسی وقت ابن تیمیہ کو علماء نے, اس زمانے کا جو شام میں سب سے, ابن تیمیہ شام میں رہتا تھا اس زمانے میں, ابن تیمیہ کا اس زمانے علی ابن عبد الکافی السبکی, وہ شام کا سب سے بڑا عالم تھا. اس نے اسی بات پر ابن تیمیہ کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کا کتاب ابھی تک موجود ہے, میرے پاس موجود ہے اس کا کتاب, سن رہے ہیں نا میرے بھائی. اور اسی بات پہ ابن تیمیہ کو طرد کیا گیا کہ ابن تیمیہ جو ہے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے. اور پھر ابن تیمیہ کے یہ جو عقیدہ استغاثہ ہے, یہ شرک ہے, یہ کوئی اس کو نہیں مانتا تھا. اس وقت تک کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار شروع ہو گئی اور وہابیوں کے پاس پیسے آ گئے, تو انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا. اب عالم اسلام میں, پاکستان وغیرہ میں اس کی کچھ مقبولیت ہے, وہ سعودی پیسے کی وجہ سے. وَإِلَّا اس کی دلیل ہمیں بتائیں نا, دلیل بتائیں. کس صحابی نے بولا, کس تابعین, کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. قرآن کی جو آیات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. ان کا مطلب یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. مدد لینا جائز ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے, ٹھیک ہے نا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ابن تیمیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے اپنے غلط افکار پھیلا دیے. جی سر, کیا کہنا چاہتے ہیں مزید نور الحسن صاحب؟ حسن بھائی, میں آپ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کافی جگہوں تک میسج جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ لے کے جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ اکثر جن کو میں سنتا ہوں, یعنی کہ انجینئر مرزا صاحب, وہ ہر بات پہ عقیدہ توحید کو لے آتے ہیں جب بھی شیعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں ان سے حدیث خلیفتین پہ بھی مناظرے کے لیے کیا بات کرنے گیا تھا, اس ٹائم بھی انہوں نے مجھ سے بھی پہلے ویریفائی کیا تھا کہ آپ کا جو ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے, آپ کا یا علی مدد کے حوالے سے آپ کا کیا. تو اس لیے میں یہ آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس توحید ہے, تو یہ ابھی تک ملحدین کا کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں یہ لوگ ملحدین کا جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں ان کے پاس دیکھیں توحید کس کے پاس ہے؟ کتنے ان کے احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس, اللہ تعالیٰ کی صفات پر, اللہ تعالیٰ کی وجود پر کتنے ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے تھے کہ جہاں پہ سب ہر چیز کی پرستش ہوتی تھی, اور کچھ لوگ دہری تھے, ٹھیک ہے نا. یہودیوں کا عقیدہ اللہ کے متعلق اور تھا, عیسائیوں کا عقیدہ اور تھا, مشرکین کا عقیدہ اور تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منطق کی زبان سے, تفہیم کے زبان سے بات کی, تلوار کے زبان سے بات نہیں کی ہے. انہوں نے دعوت دی ہے, پیار سے گفتگو کی ہے, سب سے, یہودیوں سے کی ہے, سب سے کی ہے. تو یہ اللہ کے صفات حدیث ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کے صفات ان کے کتابوں میں ہے نا, وہ مولوی حبیب کے ساتھ دیکھ لیں. میں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بھئی جماعت اہل سنت جو ہیں ان کا سب سے بڑا فرقہ جو ہے اشاعرہ ماتریدیہ ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اپنے عقائد توحید میں حدیث سے نہیں لیتے. حدیث ان کے لیے ایک سد راہ ہے. جو لوگ ان حدیث سے لیتے ہیں وہ ان کو حشویہ مجسمہ, خود ابن اشاعرہ کہتے ہیں ان کو, مجسمہ کہتے ہیں ان کو. یہ خود ان کا کہاں سے لیتے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے خود سب اپنے عقائد معتزلہ سے لی ہیں. الہیات میں, توحید میں اشاعرہ کے پاس جتنے باتیں ہیں وہ سب کے سب انہوں نے معتزلہ سے لی. اور معتزلہ کس سے لیے؟ معتزلہ شیعوں سے لیے انہوں نے.
पूरी दुनिया में बेशक तौहीद का सिर्फ किसके पास है? सिर्फ शियों के पास। हमारे पास दलाइल हैं हदीस की सूरत में, अल्लाह ताला, और इतने दकीक है अल्लाह की कसम। मैंने तो फलसफा भी पढ़ा है, कलाम भी पढ़ा है ना। बाज लोग जो नहीं जानते हैं, मेरी बातों पे गौर नहीं करते, उनको लगता है कि मैंने ये बातें फलसफा कलाम से लिया। और फलसफा तो इल्हाद ही इल्हाद है। फलसफा होते ही मुल्हिद है भाई। जितना बड़ा फलसफी होगा उतना बड़ा मुल्हिद होगा। फलसफा आखिर में सदरुल मुतअल्लिहीन शिराजी मुल्ला सदरा, ये बहुत दुनिया का नंबर 1 मुल्हिद फासिक है, काफिर है, नजिस है ये मुल्हिद। हाँ, आप सुन ले भाई, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला के मुताल्लिक अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में, सुभान अल्लाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुनाजरात में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाजरात में, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खुतबों में सवाल जवाब हैं उनके तौहीद के मसले पर, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की सिफात पर। ऐसे समंदर हैं इल्म के कि वहां पर ये तौहीद मौजूद है। तौहीद किसी के पास है ही नहीं सिवाय हमारे के। उनके पास क्या तौहीद है? मौलवी हबीब के साथ देखें, मौलवी हबीब के साथ जो मेरा मुनाजरा हुआ है, ये मौलवी हबीब इंजीनियर साहब से 10 गुना इल्म में बढ़े, 10 गुना अल्लाह के सिफात अस्मा व सिफात में, ठीक है ना। उनसे आप मुनाजरा देख लें, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें उनके क्या अकीदा। ये जिस दिन ये बुखारी, मुस्लिम और तिरमिजी और अहमद इब्न हंबल के और मुस्नद बज़ार, मुस्नद अबी यअला अल-मौसिली, किताब बैहक़ी और ज़हबी साहब के कुतुब का तौहीद लेके आएंगे ना, मुल्हिदीन आपका जो है जनाजा निकाल देंगे मुल्हिदीन लोग आपका। उनके साथ आप इन बुखारी, मुस्लिम और मुहद्दिसीन जो शियों के जो कहते हैं कि ना तवस्सुल हराम है, इस्तिग़ासा हराम है, इनकी तौहीद लेके आना उनके मुकाबले में। इनका तौहीद क्या बनता है? आखिर में एक आसमानी जो है, आसमानी गॉडज़िला की बात निकलती है, वही जो जिसका ना वजूद है, तवहुम के सिवा वो कुछ भी नहीं है, और वो खुद मखलूक है, और उस जैसे हजार हो सकते हैं, उसका बेटा हो सकता है, बाप हो सकता है, उसका खालिक कौन है? तो उसका जवाब वो कभी नहीं दे सकेंगे। जी अली भाई। बेशक हसन भाई, मैं समझता था कि एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे नजर आती थी कि वो एथीस्ट को कोई जवाब दे नहीं सकता था, यानी कि अहले सुन्नत में से तो शायद सदियों बाद भी कोई पैदा ना हो सके। मैं एज अ सुन्नी होकर ये बात करूं, लेकिन आपने माशाल्लाह हक अदा किया है, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर अता करे। झूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ